میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے انتظامات کر لیے۔ کمشنر کراچی کی جانب سے تمام ڈپٹی کمشنرز کو سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کرانے کی ہدایت کر دی گئی۔ کمشنر کراچی کی زیر صدارت ماہ رمضان سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں رمضان المبارک میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کراچی کے تمام اضلاع میں بچت بازار لگائے جائیں گے، جہاں کھانے پینے کی اشیاء کی مقرر کردہ مناسب اور سستی قیمت پر دستیابی اور فروخت کو یقینی بنایا جائے گا۔ ہر ضلع میں لگنے والے بچت بازاروں میں آٹا، تیل، گھی، کریانہ اور سبزی فروٹس کے ہول سیل تاجر اپنی اپنی اشیاء کے سٹالز لگائیں گے۔ ڈپٹی کمشنرز اپنے اپنے اضلاع میں بیورو آف سپلائی اور تاجروں کے تعاون سے ان بچت بازاروں کے انتظامات کی نگرانی کریں گے۔ پیر کو کمشنر کراچی نے گروسری آئٹمز کی سرکاری نرخ کی فہرست جاری کر دی ہے۔ یہ فہرست کمشنر کراچی نے اشیاء خورنوش کے تاجروں اور ہول سیلرز کے نمائندوں کے ساتھ متعدد اجلاس میں مشاورت کے بعد جاری کی۔ سرکاری لسٹ دکاندار نمایاں آویزہ کریں گے۔ کمشنر کراچی نے ڈپٹی کمشنرز کو ماہ رمضان میں سرکاری قیمتیں سختی سے نافذ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کچھ مہنگائی کی بات کریں گے۔ ہول سیل مارکیٹ میں بھی مہنگائی کا رجحان ہے۔ کوکنگ آئل اور چاولوں کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ باسمتی چاول 240 سے 360 اور سیلا چاول 320 روپے کلو ہو گئے۔ دال، چینی اور تیل کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ رمضان سے قبل مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ ہول سیل مارکیٹ میں دال، چاول، چینی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ باسمتی چاول 240 سے 360، سیلا چاول 320 جبکہ ٹوٹا چاول 180 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ دالوں کی مختلف اقسام بھی 250 روپے سے لے کے 400 روپے تک فروخت ہو رہی ہے۔ چینی 100 سے بڑھ کر 105 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ ہول سیل کے تاجر کہتے ہیں کہ مہنگائی بے قابو ہو چکی ہے۔ رمضان سے قبل ہی ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ چاول میں اتنی کمی ہو نہیں رہی ہے، چاول وہی ریٹ پہ ہے کہ چاول جیسے بڑے ہوئے تھے، اب انہوں نے ذخیرہ اندوزی کری ہوئی ہے، کیا کری ہوئی ہے یہ اللہ علم بہتر جانتے ہیں۔ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں بھی حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ مہنگائی میں کمی کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے۔ کیمرامین گلفام کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21۔ گارڈن ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر عبدالقادر میمن نے حکومت کی جانب سے آٹے کی مفت فراہمی کے طریقے کو غلط قرار دے دیا ہے۔ تاجروں سے بھی رمضان المبارک میں منافع کم کرنے اور لوگوں کو ریلیف دینے کی اپیل کی ہے۔ حکومت نے ریلیف دینا ہے تو سب کو دے۔ رمضان المبارک میں لوگوں کو آٹے کے لیے لائن میں لگوا کر انہیں تکلیف نہ دے۔ گارڈن ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر عبدالقادر میمن نے آٹے کی مفت فراہمی کے طریقہ کار پر سوال اٹھا دیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک سے بات چیت میں بولے کہ روزے میں لوگوں کو لائنوں میں لگوانا درست نہیں ہوگا۔ حکومت کو چاہیے، حکومت کو ایسا پیکیج نکالے کہ ہم سفید پوش لوگ، مڈل کلاس طبقے کے لوگ عزت سے اپنی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچا سکیں اور عزت سے کسی لائن میں لگ کے کہیں بھی لگ کے اپنا راشن، اپنا سستا پیکیج لے سکیں۔ عبدالقادر میمن نے تاجروں سے بھی اپیل کی کہ وہ عوام پر رحم کھائیں۔ سارا سال منافع کماتے ہیں، ایک مہینہ 100% منافع چھوڑ دیں تو خود ساختہ مہنگائی کم ہو جائے گی۔ مہربانی کریں، عوام پہ رحم کھائیں، کریں، پروفٹ کمائیں۔ آپ کی دکان کے اخراجات ہیں، آپ کی دکان کے لیبر کے معاملات، ساری چیزیں، اور بھائی پورا سال کماتے ہو نا یار، ایک مہینہ آپ زکوٰۃ بھی نہیں لو، صدقہ بھی نہیں دو، فطرہ بھی نہیں دو، کسی کی مدد بھی نہیں کرو، صرف پروفٹ کم لے لو یار، اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی کو راضی نہیں کرو، اللہ کو راضی کرو۔ صدر گارڈن ویلفیئر ایسوسی ایشن نے حالات میں بہتری کے لیے پر امید ہو کر کہا کہ سب مل کر کوشش کریں تو اللہ بہتر کرے گا۔ حکومت، این جی اوز اور تاجر مل کر عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ اقتدار انور، سٹی 21۔ مہنگائی سے پریشان عوام کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کم آمدن والے افراد کے لیے پٹرول 50 روپے تک سستا کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ریلیف پیکج میں موٹر سائیکل، رکشہ اور 800 سی سی گاڑیاں شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ریلیف پیکج کا جائزہ لیا گیا۔ پٹرول سبسڈی پروگرام کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری الیکشن سے نالاں، بولے کسی کو خوش کرنے کے لیے کراچی میں جیالے میئر کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی ضمنی بلدیاتی الیکشن کو چیلنج کرے گی۔ مخالفین کے لیے این آئی سی وی ڈی منہ توڑ جواب ہے۔
سندھ میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کا شیڈول مسترد، جیال قائد نے ضمنی بلدیاتی الیکشن کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ کورنگی میں ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ویسکولر ڈیزیز کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے تنزیہ طور پر کہا کہ کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے کہ جیالہ میئر بنے گا۔ ضمنی بلدیاتی الیکشن سے پہلے حلف ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کا غیر ضروری اقدام ناقابل قبول ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ ایم سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فوراً سندھ ہائی کورٹ چلے جائیں اور اس الیکشن سکیڈول جو اعلان کیا گیا ہے اس کو چیلنج کیا جائے۔ ہمارا حق پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے، وہ قوتیں یہ برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا۔ بلاول بھٹو نے اعلان کیا کہ مرتضی وہاب ہائی کورٹ میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کو چیلنج کریں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے فوراً میئر کا الیکشن کروائیں، ڈسٹرکٹ چیئرمین بنائیں، میئر بننے میں حائل ساری رکاوٹوں کو فوری دور کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جلد وفاق، صوبہ اور بلدیاتی نظام ایک پیج پر ہوگا۔ تاریخی ایک سیاسی موقع ہونے والا ہے جہاں وفاق بھی، صوبائی حکومت بھی اور بلدیاتی نظام بھی ایک پیج پہ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس تیزی کے ساتھ کراچی کے عوام، حیدرآباد کے عوام، پورا صوبہ کے عوام کا مسائل جو ہے ان کے حل نکالے جائیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ NICVD مخالفین کو منہ توڑ جواب ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کے نام سے دھوکہ چل رہا ہے۔ عوام کا یہ حق ہے کہ سیاستدان ان کی خدمت کریں۔ 1200 بیڈ پر مشتمل کارڈک اسپتال کی تعمیر پر 30 ارب روپے کی لاگت آئے گی اور یہ 5 سال میں مکمل ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اقتدار انور، کراچی۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ کے شہریوں کے لیے بری خبر ہے۔ سندھ حکومت نے پیپلز بس سروس کے کرایوں میں اضافے کا فیصلہ کر لیا۔ حتمی منظوری صوبائی کابینہ سے مشروع کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کابینہ کا اجلاس کل صبح 10 بجے طلب کیا ہے۔ مہنگائی کے سامنے حکومت بھی ڈھیر، کراچی، حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ کے شہری ایک اور بوجھ کے لیے ہو جائیں تیار۔ سندھ حکومت نے ریڈ، یلو، وائٹ، پنک اور ایدی بس سروس کا کرایہ بڑھانے کی تیاری کر لی۔ کرایوں میں اضافے کی منظوری سندھ کابینہ سے مشروط ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سندھ کابینہ کا اجلاس کل صبح 10 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلا لیا۔ اجلاس میں 19 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ پیپلز بس سروس کے کرایوں پر نظر ثانی بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ رمضان المبارک میں آٹے پر 4.5 ارب کی سبسڈی دینے کی بھی منظوری لی جائے گی۔ شہریوں کو 1 کلو آٹا 65 روپے اور 10 کلو کا تھیلا 650 روپے کا ملے گا۔ سندھ کابینہ اجلاس میں سندھ سماجی تحفظ اتھارٹی ایکٹ میں ترامیم سمیت دیگر قوانین کے حوالے سے بھی غور کیا جائے گا۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ آزاد نیڈیو، سٹی 21۔ مردم شماری کی مدت میں 1 ماہ کا اضافہ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ کراچی کی اب تک صرف 40% مردم شماری ہو سکی ہے، جبکہ مدت ختم ہونے میں صرف 10 دن باقی ہیں۔ مقررہ مدت 1 اپریل تک مردم شماری کا عمل مکمل نہ ہونے کے پیش نظر اس میں توسیع پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق کراچی میں اب تک صرف 40% مردم شماری ہو سکی ہے۔ 1 اپریل تک بمشکل 60% مردم شماری ہو سکے گی۔ ذرائع کے مطابق ادارہ شماریات نے کہا ہے کہ مردم شماری کے عمل میں کم از کم 1 ماہ مزید درکار ہے۔ ادارہ شماریات نے وفاقی حکومت کو صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ مردم شماری کی مدت 30 اپریل تک بڑھائی جا سکتی ہے، جس کا اعلان آئندہ چند روز میں متوقع ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے الزام عائد کیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کی اعلی کار بند کر نتائج تبدیل کیے۔ تحریک انصاف کراچی کے صدر آفتاب صدیقی کی قیادت میں انصاف ہاؤس میں بلدیاتی نمائندوں کا اجلاس ہوا، جس میں مرکزی ڈپٹی سیکریٹری جنرل خرم شیر زمان نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں کراچی میں ہونے والے 11 یوسیز کے انتخابات کے حوالے سے حکمت عملی طے کی گئی۔ شرکاء نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ماضی میں جو بلدیاتی الیکشن کے نتائج دیے وہ غیر تسلی بخش تھے۔ الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کی اعلی کار بند کر نتائج تبدیل کیے۔ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے مظاہرے کیے۔ اس موقع پر خرم شیر زمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کو تحریک انصاف کا مینڈیٹ لوٹنے نہیں دیں گے۔ گورنر سندھ نے شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے سب کو متحد ہونے کا مشورہ دے دیا۔ کامران ٹیسوری بولے کہ کراچی کے بڑھتے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ مقامی ہوٹل میں سیمینار سے نثار کھوڑوں نے بھی خطاب کیا۔ بولے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شہر نے ترقی کی۔
پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے تحت مقامی ہوٹل میں سیمینار سے تاجروں، صحافیوں اور سیاسی شخصیات نے کراچی کے مسائل پر کھل کر بات کی۔ سیمینار سے احمد چنوائے، مرزا اختیار بیگ، مظہر عباس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کراچی سے سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے، شہر کو لوارث چھوڑ دیا گیا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے، لیکن میری نظر کے اندر نیگلیکٹ کے صحیح معنی غفلت ہے۔ اردو کے اندر اگر اس کے معنی دیکھے جائیں گے تو غفلت کے معنی ہیں۔ کراچی کو غفلت کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ پی پی سندھ کے صدر سینیٹر نثار احمد کھوڑو نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کراچی نے بہت ترقی کی۔ مجھے پتا ہے کہ کراچی ابھی پورا نہیں ہوا، بڑھ رہا ہے، یہ کراچی بڑھتے بڑھتے حیدرآباد تک چلا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں بہتر یہ ہے کہ جہاں اتنا سارا انتشار ہو معاشرے میں، بہتر ہے کہ ہم سب بیٹھ کر یہ کہیں کہ یہ گلاس اتنا آدھا بھرا ہوا ہے، اب اس کو اور زیادہ بھر کر اور کراچی کی سہولت کو پیدا کر دینا۔ گورنر سندھ نے شہر میں مافیا کے مقابلے کے عزم کا اظہار کیا، بولے عوام اور حکومت شہر پر قبضہ کرنے والوں کا مل کر مقابلہ کرے۔ کوئی کہتا ہے معیشت کا ہب ہے، کوئی کہتا ہے پاکستان کا دل ہے، کوئی کہتا ہے روشنیوں کا شہر ہے۔ آج کے حالات دیکھو، یہ مجرموں کا شہر بن گیا ہے۔ جس طرح اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کو سجاتے ہیں، ایسے ہی اپنی گلی اور اپنے کوچوں چواروں کو، روڈوں کو سجائیں، تب جا کے پاکستان ٹھیک ہوگا۔ سب کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، مجھ سمیت۔ سیمینار سے خطاب میں شرکا نے مطالبہ کیا کہ شہر کے مسائل کے حل کے لیے حکومت کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین شہریار کے ہمراہ عاجز جمالی، سٹی 21۔ مضافاتی علاقوں میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ کہیں ہلکی کہیں درمیانے درجے کی بارش۔ گلستان جوہر، ملیر کینٹ، گلشن اقبال، ایف پی ایریا، کراچی ایئرپورٹ، بحریہ ٹاؤن میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ تجانی ٹاؤن اور رنگی ٹاؤن میں بھی بادل برس پڑے۔ تیز ہواؤں کے ساتھ تیز بارش۔ ملیر میں اعلی باری، موسم خوشگوار ہو گیا۔ مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار رہی۔ دن بھر کی گرمی کے بعد شہر میں بارش سے موسم سہانا ہو گیا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں درمیانے درجے کی بارش ہو رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بات کریں گے اقرا عوان سے۔ اقرا، بتائیے گا۔ جی بالکل، دن بھر کی شدید گرمی کے بعد شہر کراچی کا موسم سہانا ہو گیا ہے، کیونکہ شہر کراچی میں اچانک تیز ہواؤں کے ساتھ کراچی کے مختلف علاقوں میں گلشن اقبال، گلستان جوہر، ملیر کینٹ سمیت دیگر علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہونا شروع ہو گئی ہے، جس سے شہر کراچی کا موسم سہانا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے شہری گھروں سے باہر موسم انجوائے کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں۔ میں اس وقت پارک میں موجود ہوں، یہاں پر شہری جو ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ موسم انجوائے کرنے آئے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ایک فیملی موجود ہے، ان سے بات کرتی ہوں اور جانتی ہوں۔ مجھے بتائیے گا، موسم انجوائے کرنے باہر نکلے، ہوا کیسی لگ رہی ہے؟ ٹھنڈا موسم ہو گیا ہے کراچی کا، دن بھر گرمی تھی، بتائیے گا۔ شام میں ہلکی بولا بادی ہے، جس کی وجہ سے موسم جو ہے کافی خوشگوار ہو گیا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اب یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے اس لیے نکلیں کہ چلو یار تھوڑی بوندا باندی ہوئی ہے، چلو باہر نکلو۔ تو یہاں پہ گھاس کے بھاگنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، نمی ہو رہی ہے گھاس میں، تو ہلکا ہلکی ٹھنڈک لگ رہی ہے۔ کافی گرمی کے بعد جو ہے نا یہ ہلکی بوندا باندی ہوئی ہے، تو کافی انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ، تو فیملی کے ساتھ آئے ہیں تو اس لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ جی، تو آپ نے دیکھا شہریوں کا کہنا ہے کہ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد اب جب شہر کراچی کا موسم سہانا ہوا ہے تو یہ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ انجوائے کرنے کے لیے شہری گھروں سے باہر نکل رہے ہیں اور خوبصورت اور سہانے ٹھنڈے موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ جی، سندھ حکومت نے یوم پاکستان 23 مارچ کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق جمعرات 23 مارچ کو عام تعطیل ہوگی۔ تمام سرکاری و نیم سرکاری ادارے بند رہیں گے۔ اسکول، کالجز، جامعات میں بھی تعطیل ہوگی۔ بلدیاتی کونسلز بھی بند رہیں گی۔ محکمہ تعلیم سندھ کا جعلی بھرتی ملازمین کے خلاف ایکشن۔ 257 ملازمین کو جعلی بھرتی کیس میں نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ جعلی بھرتی ہونے والوں میں لیب اسسٹنٹ، کمپیوٹر آپریٹر، جونیئر کلرک اور انسٹرکٹر شامل ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ تعلیم سندھ کا جعلی بھرتی ملازمین کے خلاف ایکشن۔ 257 ملازمین کو جعلی بھرتی کیس میں نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ جعلی بھرتی ہونے والوں میں لیب اسسٹنٹ، کمپیوٹر آپریٹر، جونیئر کلرک اور انسٹرکٹر شامل ہیں۔ سندھ سرکار نے ایم ڈی سندھ میس ٹرانزٹ اتھارٹی زبیر احمد چنہ کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔
डायरेक्टर लीगल एंटी करप्शन कमाल हकीम दायो का तबादला करके नया MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी लगा दिया गया है। आपको बताते चले कि सिंध सरकार ने MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी जुबैर अहमद चन्ना को ओहदे से हटा दिया है। डायरेक्टर लीगल एंटी करप्शन कमाल हकीम दायो का तबादला करके नया MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी लगा दिया गया है। सिंध सरकार ने MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी जुबैर अहमद चन्ना को ओहदे से हटा दिया। डायरेक्टर कानून एंटी करप्शन सिंध कमाल हकीम का तबादला किया गया है। कमाल हकीम नए MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी तैनात कर दिए गए हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताएं कि महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। कमाल हकीम दायो नए MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी तैनात किए गए हैं। सिंध सरकार ने MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी जुबैर अहमद चन्ना को ओहदे से हटा दिया है। डायरेक्टर कानून एंटी करप्शन सिंध कमाल हकीम का तबादला किया गया है। कमाल हकीम दायो नए MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी तैनात हैं। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के MD जुबैर अहमद चन्ना को ओहदे से हटा दिया, जबकि महकमा एंटी करप्शन के डायरेक्टर हैं लीगल कमाल हकीम दायो, उनका वहां से तबादला करके नया MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी तैनात कर दिया गया, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जबकि इससे कबल भी जुबैर अहमद चन्ना जो है MD सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ओहदे पर तैनात थे, उनको वहां से एक माह कबल हटा दिया गया था और MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी तैनात किया गया था। लेकिन इस वक्त सरकार ने इसको इसी वजह से हटाकर जो है नया MD तैनात कर दिया है। ठीक है आज़ाद, अभी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध सरकार ने महकमा मेहनत और अफराद क़ुव्वत के डॉक्टर पर नवाजिश कर दी। डेपुटेशन पर डिप्टी डायरेक्टर HIV एड्स तैनात कर दिया। 19 ग्रेड के डॉक्टर की महकमा सेहत ने SNG को बाईपास करके तैनाती भी कर दी। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा मेहनत और अफरादी क़ुव्वत के डॉक्टर खैर मोहम्मद नारद पर नवाजिश कर दी है और डेपुटेशन पर डिप्टी डायरेक्टर HIV एड्स तैनात कर दिया गया, जिसके जो 19 ग्रेड के डॉक्टर हैं, इनका महकमा सेहत ने महकमा सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन को बाईपास करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है कलसूम बाई वलीका अस्पताल के डिप्टी MSN डॉक्टर खैर मोहम्मद नारद जो उनका तबादला करके डिप्टी डायरेक्टर जो है HIV एड्स तैनात कर दिया गया है। इससे कबल जो है डॉक्टर खैर मोहम्मद नारद को डिप्टी की बुनियाद पर जो है जिला अस्पताल में तैनात की गई थी, लेकिन तौहीन अदालत के मुर्तकब डॉक्टर खैर मोहम्मद नारद को तैनाती का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया था। इस हवाले से 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डिपोजिशन डिक्लेमेंट और OPS पर तैनाती पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन महकमा सेहत ने डॉक्टर खैर मोहम्मद नारद पर नवाजिश करके महकमा सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन को बाईपास करके इनको डिप्टी डायरेक्टर HIV एड्स तैनात कर दिया है, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो खिलाफ वर्जी है। इस हवाले से महकमा सेहत के अफसरान का कहना है कि इसकी डेपुटेशन के पर तैनाती करने का मामला जो है सिंध हुकूमत की सिफारिश पर कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।